بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں، اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کیجیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو سونف کے پتوں کا پانی ہلدی شامل کر کے شرمگاہ پر لگا لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں جو لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوراً بعد ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں اسبا گول کا چھلکا شامل کر کے کھایا کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم پیٹ نارمل کرنا ہے تو لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لے کر کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈال لو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں، نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں۔ ساتھ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی میں کالی مرچ اور ایک چٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر پیا کرے۔ دوستو، ایک دن ایک فقیرنی سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ فقیرنی نے آواز لگائی، ارے صاحب،
اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ شخص اس کی پکار سنے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا، مگر اس کے ہاتھ سے ایک پرس گر گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس فقیرنی کی نظر اس پر پڑی تو وہ فقیرنی نے یہ پرس دینے اس کے پیچھے بھاگی، آواز لگائی، ارے صاحب رکو رکو، صاحب جی آپ کا پرس گر گیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ میرا پرس نہیں ہے۔ فقیرنی بولی، پر صاحب یہ تو آپ کے ہاتھ سے گر گیا تھا، میں نے خود دیکھا ہے آپ کے ہاتھ سے یہ پرس گرتے ہوئے۔ وہ شخص کہنے لگا، ارے میں نے کہا نا یہ میرا پرس نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے اور جانے دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ فقیرنی بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ شخص اپنا پرس لینے سے انکار کیوں کر رہا ہے۔ خیر وہ ایک جگہ بیٹھ کر پرس کو کھول کر دیکھنے لگی تو اس میں چند پیسے اور ایک کاغذ موجود تھا۔ وہ اس کاغذ کو کھول کر دیکھتی ہے کہ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، خدارا یہ پیسے کسی اچھی جگہ انویسٹ کرنا اور بھیک مانگنا چھوڑ دو، اس کام میں صرف ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان پیسوں سے کوئی اچھا سا کام کرنا۔ وہ لڑکی اب یہ پیسے لے کر سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا کام کرے کہ وہ ان سے اچھی آمدنی کما سکے۔ آخر اسے ایک خیال آیا اور وہ سوچنے لگی کہ کیوں نہ ان پیسوں سے بچوں کے کھانے کے سامان کا اسٹال لگا دیا جائے، اور ایک اسکول کے باہر اسٹال لگا دیتی ہے اور اس کا سارا سامان ہر روز ہاتھوں ہاتھوں بک جاتا ہے۔ اسے پہلی دفعہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم ہاتھ میں لے کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب اسے محنت کر کے اچھا لگتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسٹال چلاتی اور پیسے بھی جمع کرتی رہتی۔ آخر یہ کام کرتے کرتے 2 سال اسے گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں وہ کئی بار اس شخص کے بارے میں سوچتی تھی جس کے سبب اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی، مگر وہ شخص اسے دوبارہ کہیں نہ ملا، اور ان 2 سالوں میں وہ اپنا بیکری کا کاروبار بھی اسٹارٹ کر لیتی ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مشہور بیکری بن جاتی ہے۔ اور آخرکار ایک دن وہ شخص اس کی بیکری پر کیک لینے آتا ہے۔ وہ دکان میں داخل ہوا اور یہاں پر موجود ورکر کو کیک کا آرڈر دے رہا تھا کہ وہ لڑکی اچانک اس شخص کو دیکھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے سر آپ؟ وہ شخص پوچھتا ہے کہ جی آپ کون؟ لڑکی نے کہا، سر آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میں اپنے محسن کو بھلا کیسے بھلا سکتی ہوں؟ یاد ہے آپ کو ایک بار آپ نے اپنا پرس گرا دیا تھا اور اس پرس میں آپ نے ایک لیٹر بھی میرے لیے چھوڑا تھا۔ آپ کے اس لیٹر نے میری پوری زندگی ہی بدل ڈالی۔ اب میں محنت کر کے کمانے لگی ہوں، اور آخر اس محنت نے مجھے اتنا صلہ دیا ہے کہ آج یہ میرا کاروبار اتنا چل رہا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے لوگ بھی عزت سے آج کچھ کمانے کے قابل بن گئے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، ارے آپ یقین کریں، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ آپ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائیں تاکہ آپ کو کسی اچھے مقام پر دیکھ سکوں۔ آخر آپ میری بہن ہی تو ہیں۔ لڑکی بولی، سر آپ نے اس دن کیوں کہا تھا کہ پرس آپ کا نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اصل میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ میری احسان مند ہوں اور آپ کو یہ احساس کبھی آگے بڑھنے نہ دے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہم اسی طرح سے دوسرے لوگوں کا احساس کریں تو یقین مانیے کہ ہمارے معاشرے میں حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے۔